السلام علیکم. پروگرام کب بدلے گا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین. ہم خیر سے الیکشن اختتام کو پہنچے اور نتائج تقریباً سارے آ گئے. اس میں الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دینا چاہیے اور اس کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے کہ 6-7 دن میں انہوں نے سارے حلقے کاؤنٹ کر کے اور نتائج جو ہے نا جی وہ عوام کے سامنے رکھ دیے. اور کچھ نتیجے تو ایسے بھی تھے جو مطلب ماشاء اللہ 5-6 دن میں جا کے ڈکلیئر ہوئے. بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ایک ایک ووٹ گنتی کر کے انہوں نے عوام کے سامنے پیش کر دیا کہ 5 سال میں صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے, انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانے ہوتے ہیں. اور اس الیکشن کے لیے تو بڑا ٹائم مل گیا تھا ان کو, اس کے باوجود بھی ان کی ایز اٹ از جو ہے نا جی وہ ان کی پھرتیاں اور ایفیشنسیز وہ رہی ہیں. اور کافی زیادہ ان پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے, ان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہ حلقے ایسے ہو گئے, یہ پولنگ ایسی ہوئی. امن امان کے حوالے سے الحمدللہ بہت پرامن رہے. وہ چھوٹے چھوٹے 1-2 کے واقعات ہوئے ہوں گے تو وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اوور آل بہت اچھا ریزلٹس رہا امن امان کے حوالے سے. ٹرن اوور کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہا اور لوگ نکلے. اور اس دفعہ جو ایک چینج آئی وہ آزاد حیثیت میں جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی میجارٹی جو ہے نا جی وہ انہوں نے الیکشن ون کیا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو گفتگو ان کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اقتدار کے لیے اس پہ گفتگو کریں گے. ملتان کی جو ہماری پولیٹکس ہے جس پہ ہم پورا کم و بیش 1 مہینہ ایک حلقے کے ڈسکس کرتے رہے ہیں, ایک کینڈیڈیٹس پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا چینجز آئی تھیں اور تجزیہ ہم پہلے کیا کرتے رہے تھے, اب کیا اپسیٹ ہوئے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یاسر شیخ صاحب, آپ کو بہت شکریہ اگین. سب سے پہلے جی ملتان سے شروع کرتے ہیں. ہمارا جو الیکشن کی کمپین تھی, الیکشن کی ٹرانسمیشن جو تھی ہماری, اس پہ ہم ملتان کو فوکس کرتے رہے ہیں, این اے پہ فوکس کرتے رہے ہیں. کم و بیش ہمارا جو انالیسس تھا, کیونکہ ہم ریگولر بیسس پہ ملتان کے حلقے ڈسکس کرتے رہے ہیں, تو جو چینجز آتی گئی ہیں وہ ہم عوام کے سامنے رکھتے گئے. آپ اور ہمارا جو پینل تھا وہ رکھتے رہے ہیں. تو اس پینل میں کم و بیش جو ہمارے تھا کہ یہ کون کدھر ورکنگ کر رہا ہے, کس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے, کس کے ونگ اسٹرانگ ہے, تو آلموسٹ ہمارے ریزلٹس میچ کر رہے ہیں. صرف ایک آیا ہے کہ جی وہ اس میں مسلم لیگ نون کے لیے وہ تھوڑا سا الارمنگ تھا, تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ جی انہوں نے IPP کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کیا, اپنے جو کارکنان ہیں ان کی قربانیاں بھی دیں, تو اس کو گین کچھ نہیں ہو سکا. پھر تو میں کہوں گا کہ جب کوئی اگر ملتان کی جو 6 سیٹیں ہیں اس پہ اپنا اپڈیٹ کر دیں ویورز کو, تاکہ ہم پھر آگے چلیں. محتشم صاحب, ملتان کی اگر بات کریں تو ظاہر بات ہے کہ ملتان کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. ملتان چونکہ جنوبی پنجاب کا دل ہے, مرکز ہے, دارالخلافہ متوقع ہے, اور پوری جو جنوبی پنجاب کی سیاست ہے وہ اس طرف رخ کرتی ہے, دیکھتی ہے. ملتان کے اندر جو قومی اسمبلی کے 6 حلقے تھے ان میں جو نتائج آئے ان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے کم درجے کی جماعت ثابت ہوئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ان 6 قومی اسمبلی کے حلقوں میں سے ایک نشست جو ہے جیتنے میں کامیاب ہوئی. NA 153 سے رانا قاسم نون صاحب نے فتح حاصل کی. جبکہ اوورآل اگر ہم ذکر کر لیں تو ملتان کے قومی اسمبلی کے حلقوں کا آغاز NA 148 سے ہوتا ہے, جس میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت کم مارجن کے ساتھ یعنی کہ 293 ووٹس کے ساتھ وہ جیتے ہیں. اور ایک نئی ڈیولپمنٹ جو آپ کے ناظرین سے ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی اس نشست کو چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا, اور انہوں نے اپنی نشست جو ہے سینٹ کی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے. متوقع ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق وہ NA 148 پہ چونکہ مسائل ہیں کسی بھی انتخابی ٹریبیونل کا وہ شکار ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ایک سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے NA 148 کی نشست جو ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. آلدو اس کا باقاعدہ اعلان متوقع ہے, ہو سکتا ہے. اگر ہم NA 148 کی بات کر لیں تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے ملک عامر ڈوگر کو میدان میں اتارا تھا, جو کہ بہت جسے کہہ سکتے ہیں کہ واضح اکثریت کے ساتھ جیتنے میں کامیاب ہوئے. اور یہاں پاکستان مسلم لیگ نواز اور کے حمایت یافتہ جہانگیر خان ترین صاحب جو کہ چیئرمین بھی ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے, آلدو کہ وہ سیاسی طور پہ اپنا دستبرداری کا اعلان کر چکے, اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ بھی چھوڑ چکے, ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یہاں.
اور جو مارجن ہے وکٹری کا عامر محمود کا وہ خاصا زیادہ مارجن ہے. آگے چلتے ہیں تو N150 ہے, وہاں زین محمود قریشی جو کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے فرزند ہیں, انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور انہوں نے جاوید اختر انصاری صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے ان کو شکست دی, اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن صاحب جو ہے وہ تیسری پوزیشن پہ رہے. اچھا میں اس میں یاسر صاحب یہ جو کہنا یہ بڑا کرٹیکل ہے, کیونکہ اس میں یہ جو جاوید اختر انصاری ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں گئے تھے, پہلے MP بھی تھے وہاں. تو لاسٹ الیکشن میں جو عامر سعید انصاری تھا اس نے 80,000 کے وہ ووٹ لیے تھے, ابھی انہوں نے 80,000 ووٹ نہیں لیے. تو یہ نون لیگ کے اپنے ڈیسیژنز بھی تو ہے نا جس کی وجہ سے اس کو سیٹیں لوز کریں گے, اور یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی اپنا محتشم صاحب کے جو سچویشنز بنی وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی تھی کہ امیدوار بے شک انہوں نے کمپین نہیں بھی کی تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے, ان کو لوگوں نے خاصا پذیرائی دی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ان کو, اور بہت سائلنٹلی جو پبلک کا ووٹ ان کو بہت زیادہ ووٹ پڑا. تو جس کی پریڈکشنز آپ اور ہم شاید اتنی توقع شاید نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ ضرور لاشعور میں تھا کہ کسی بھی حالات میں جب ایک خاص دباؤ ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے جو پبلک کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ وینٹ کرتی ہے سچویشن نکالتی ہے. اس میں انصاری برادری کا جو عامر سعید کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کا ایک بہت اچھا ایک ہلکا حباب ہے, 80,000 اس نے ووٹ لیا ہوا تھا, اس کو اپنی ٹکٹ دی تو انہوں نے جاوید اختر کو دے دی جو MP لیول کا کینڈیڈیٹ تھا اور جو تحریک انصاف سے چھوڑ کے آیا ہوا تھا. تو یہ انصاری برادری اکٹھی تھی, اس کے باوجود یہ ہار گئی ہے یا انصاری برادری ہی دو دھڑوں میں بٹ گئی ہوئی تھی, اس کے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوریجنل ووٹ بینک کی بات کی جائے تو وہ تو انہوں نے ریٹین آلموسٹ کیا. مطلب ہے کہ یعنی کہ ان کے ماضی کے اگر آپ اعداد و شمار چیک کر لیں 70 سے 80 ہزار کے درمیان اس حلقے سے ان کا ووٹ تھا جو کہ انہوں نے لیا, لیکن ووٹ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا اور ووٹرز کے اندر اضافہ ہوا تو اس کا ڈیفینیٹ ایڈوانٹیج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کو ہوا. اور N151 کی اگر بات کر لیں تو سید علی موسیٰ گیلانی صاحب یہاں کامیاب ہوئے, جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ اگین ریجیکٹ ووٹڈ کے اوپر کافی سوالات اٹھ رہے ہیں وہاں. وہاں پاکستان تحریک انصاف کی مہربان قریشی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, آلدو کی شکست 7,000 پہ محیط ہے, کم مارجن کی شکست نہیں ہے جو کہ ہمیں N148 پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ چند 100 ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب نے وکٹری حاصل کی. تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی حد تک وہ سیف مطلب ہیں اپنی سیٹ کے اندر. لیکن اگر وہ 16,000 سننے میں آ رہا ہے کہ 12,000 کے 16,000 وہ ریجیکٹ ووٹس ہے, اگر وہ ریجیکٹس ووٹس بھی کاؤنٹ کیے جائیں مطلب ان کو اگر انالیسس کیا جائے تو پھر علی موسیٰ بھی جاتا ہے سیٹ سے. نہیں, اس میں دیکھیں دو رائے اس میں ہے, دو اوپینینز ہیں کہ اس میں پاکستان الیکشن کمیشن نے بھی اس میں وضاحت دی تھی کہ 2018 میں جو ریجیکٹڈ ووٹرز ہیں وہ بھی کم و بیش 2024 کے انتخابات سے زیادہ ہیں. تو وہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اگر 2018 کے اندر اتنے لاکھ ووٹرز جو ہے آپ کے ریجیکٹ ہوئے تھے تو ان سے تو لیول آپ کا کم 2024 میں ہے. سو یہ شاید میرے خیال میں اتنا زیادہ کوئی پولیٹیکل کو قانونی سپورٹ نہیں ملے گی. N152 کی اگر بات کر لیں تو سید عبدالقادر گیلانی صاحب یہاں سے فتح یاب ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, اور یہاں جاوید علی شاہ جو کہ ایک مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور عمران شوکت جو پاکستان تحریک انصاف کے نومنی تھے وہ جو ہے تیسرے نمبر پہ رہے. یہ کیا ہے کہ یہاں پہ تیسرے نمبر پہ آنا مطلب ایک جگہ پہ وہ سیٹیں نکال رہے ہیں 148, 149, 150, 151. تو یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی چاہے وہ سیٹ ہارا ہے یا وہ جیتا ہے اتنی پتھیٹک پوزیشن نہیں تھی جتنی اس حلقے میں عمران شوکت کی رہی ہے. جی بالکل, یہ تیسرے نمبر پہ رہے ہیں. جو ڈفرینس آف ووٹس ہے وہ تقریباً جو دوسرے نمبر کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ تقریباً 9,000 کا ڈفرینس ہے. اس میں جاوید علی شاہ صاحب نے 71,000 ووٹ آلموسٹ حاصل کیے ہیں اور عمران شوکت صاحب نے 62,000 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ گیلانی صاحب جو سید عبدالقادر گیلانی جو یہاں سے فتح یاب ہوئے تقریباً 96,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے. N153 جو کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, N153 پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانا قاسم نون نے فتح حاصل کی ہے, اور ان کے مقابلے میں سید دیوان عاشق بخاری صاحب جو کہ مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے وہاں حیران کن طور پہ یہاں ڈاکٹر ریاض لانگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ چوتھے نمبر پہ آئے ہیں,
اور اس میں ایک ڈائنامکس بھی ہے، پولیٹیکل ڈائنامکس ہے کہ ہمیشہ یہ حلقہ جو ہے وہ نون لیگ کر رہا ہے. ماضی میں بھی اگر ہم اس کے نتائج کو دیکھ لیں 1-2 انتخابات کو لے کے، ان کو چھوڑ کے تو اوورآل سچویشن نون لیگ کے حق میں رہی. پورے ضلع سے یعنی کہ 6 قومی اسمبلی کے حلقوں سے اگر سیٹ نون لیگ نکال پائی ہے تو رانا قاسم نون صاحب کی یہ سیٹ نکال پائی ہے. اگر قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کر لی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی سر دست 6 میں سے 3 قومی اسمبلی حلقے جیت کے نمبر 1 ہے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جہاں سے NA149 پہ اور NA150 کے اوپر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے. اور ایک حلقہ جو ہے نون لیگ کی 3, 2 اور 1. جو نمبر آف سیٹس ہے یہ عجیب کوئی اس میں آ گیا ہے کہ جی کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے اور سارے ڈپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اور بڑے سیریس ڈپینڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہے کہ جی آپ جائیں. اور اب اس کو یہ الیکشن کمپین میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کو صحیح ہاٹ واٹر میں رکھا ہے. بلاول نے تو بہت سخت کمپین کی نون لیگ کے خلاف. ابھی اس کے لیے کمفرٹیبل ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے ایک نئی اصطلاح متعارف کرائی ہے کہ جو انتخابی جلسوں کی جو زبان ہے وہ مختلف زبان ہوتی. یہ پوری دنیا میں رائج نہیں ہے یہ والا جو منقولہ پیش کیا گیا. پیپلز پارٹی میں جب تنقید ہوئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت ہیڈ آن کیا نون لیگ کو، نواز شریف کو، اور چوسنے والا شیر ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اب وہ کس منہ سے وہاں بیٹھیں گے، تو اس پہ وہ پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف آیا کہ جی جو انتخابی جلسوں کی جو عوام کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جبکہ جو ٹیبل کی زبان ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آلدو کہ وی کین سے دس از دا ہپوکریسی کہ آپ جب اندر بیٹھتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب عوام میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. یہ لاجک ایک طالب علم کے حیثیت سے مجھے بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی اور آپ کو بھی نہیں ہو رہی کہ کم از کم آپ کے قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے کہ عوام کو آپ بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ جب اقتدار کی رسا کشی کی بات آ جائے تو پھر آپ کہیں جی ہم تو ٹیبل کی زبان کچھ اور ہے، اور جب عوام میں جائیں تو آپ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیل لیں، ان کے جذبات سے کھیل لیں، ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارے محض آرائی کے اوپر لے کے چلے جائیں. سو دس از ویری انفارچونیٹ. ہمیں ایسی طرز سیاست سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. اصول کی بنیاد پہ مخالفت کی جا سکتی ہے، ذاتیات کا جو یہ ایلیمنٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ایک مزیدار سچویشن یہ ہے کہ اگر کوئی دو جماعتیں 2024 کے انتخاب میں حکومت بنا سکتی ہیں تو وہ یہی 2 جماعتیں جو مطلب جن کے بعد تجربہ بھی ہے، اکٹھے کام کرنے کا تجربہ بھی، اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں کم از کم دونوں جماعتوں کی عمر 40 سال سے لگ بھگ اوپر ہو گئی ہے. تو گورننس کے بھی تجربے ہیں، مس گورننس کے بھی بڑے تجربے ان کو ہیں، ان کے دل بھی بڑے ہیں، ڈلیوری بھی ہے ان کے پاس، اور ڈلیوری کی آر میں مال بنانے کا بھی کافی تجربہ ہے. دل بھی بڑے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے کتے نہ لانے والے اور وہ علی بابا 40 چور، وہ دل صاف کر کے پھر بیٹھنے کے لیے بھی وہ دل بڑے ہیں. مطلب ان کو کچھ بھی کہا جائے تو وہ صاف بیٹھ جاتے اقتدار کے لیے، مل بیٹھنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے. ایسے باقی رہی اگر بات ہم پاکستان تحریک انصاف کی کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد جو امیدوار ہے، ایک تو فلور آف دا ہاؤس ان کے پاس کوئی ایسا فلیگ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی پرسنل شناخت کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی شناخت کے ساتھ گورنمنٹ فارم کر سکیں. تو اس میں ظاہری بات ہے جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، جس وقت ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، MWM متحدہ مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا الائز ہوا ہے کہ یہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے قومی و صوبائی اسمبلی کے جیتنے والے امیدوار ہیں وہ ان 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر شمولیت اختیار کریں گے اور فلور آف دا ہاؤس جا کر بیٹھیں گے. 5 سال کے لیے فکس ہو جائیں گے. اس میں ایک ان کی جو تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جب آئینی اگر آپ بات کریں گے تو فلور آف دا ہاؤس کراس کا ان کے اوپر ایک زد آئے گی کہ انہوں نے باقاعدہ پہلے شمولیت اختیار کی، اور دین اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی اسٹیج کے اوپر ان کی انتخابی نشان کو ریٹین کر دیتی ہے، ان کو بحال کر دیتی ہے، تو پھر فلور کراسنگ کا ان کے اوپر تلوار لٹکے گی. سو بڑی مشکل سے صورتحال کا شکار ہو سکیں گے. لیکن اس پہ ایک اور جو خوفناک بات ہے وہ یہ بات ہے کہ پاکستان میں ایک عجیب سا جو ہے ایک پھر اگین وہ
مذہبی منافرت کو ایک ہوا ملنے کے امکانات موجود ہیں. مطلب ہے کہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ جو پولیٹیکل یہ والی الائنمنٹ ہے، یہ ڈائنامکس ہے کہ آپ کو مذہبی جماعتوں کو مطلب ہے کہ وہ اپنی وہاں شفٹنگ کرانی پڑی ہے. دیکھیے اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو مسالک کی فکر کے اعتبار سے آپ 4 بڑے سیکٹس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس میں دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، اہل تشیعت ہے اور اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں. اب جو سنی اتحاد کونسل ہے، آلدو کہ وہ اوور آل پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے بریلویوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے، لیکن چونکہ فلیگ ہولڈر ہے، فلیگ سمجھتی ہے کہ وہ نمائندہ ہیں، وہ اپنے لیول پہ سمجھتے ہیں. آلدو کہ اس کا زمینی عقائد سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بریلوی فکر کے اعتبار سے بہت ساری اور جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، وہ میدان عمل میں ہیں، اور ان کا آپس میں اختلاف اس قدر شدید ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تھنکنگ پروسیس سیم ہے سب کا، سب بریلوی ہیں، بٹ وہ ایکسیپٹنس کا لیول نہیں ہے، سو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ اگر MDM کی بات کر لیں تو مجلس وحدت المسلمین، یہ بھی بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے اہل تشیع فکر کو مطلب ہے کہ فلیگ ہولڈنگ کرتی ہے. بٹ اگین وہاں بھی اس اہل تشیع فکر کے اندر کافی زیادہ دھڑے بندی موجود ہے، مختلف اپنی پولیٹیکل الائنمنٹس ان کی موجود ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ وہ بھی اوور آل سب کی نمائندگی نہیں کری اس فکر کو لے. اس میں اب تک کا جو اتحاد اب تک ان کا سامنے آیا، اس میں دیوبندیت کی ایڈیشن نہیں ہے، جو آئی سے ان کا وہ چل رہا ہے، لیکن وہ الائنمنٹ کوئی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ جو فزیبل ہو کہ وہ کوئی ایسا پی ٹی اے کو سپورٹیو نہیں ہو سکتے کہ وہ 4 سیٹوں کے ساتھ جا کے کیا کر لیں گے، کیا حکومت سازی میں عمل دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. تو اس میں ابھی تک کوئی ایسی سین نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک گیپ ہے کہ یہاں اگر 2 پولیٹیکل فکر، مذہبی فکر کے حامل جماعتیں، اگر آپ بہت سارے لوگوں کو کہیں گے کہ جی MWM میں چلے جائیں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ کہیں گے کہ جی سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ دیکھیں کہ کوئی بھی جماعت ہے وہ رجسٹرڈ ہے اپنے منشور کی بنیاد کے اوپر، آئین کی بنیاد کے اوپر، اپنی فکر کی بنیاد کے اوپر، عوامی سطح میں بھی اور آپ کی بائی بک بھی وہ. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ ایک اپنی ایک الگ آئیڈیالوجی رکھتا ہے، وہ اپنی فکر الگ رکھتا ہے، وہ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ مذہبی کیپ استعمال کر لیتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ انہوں نے لبرل ہونا تو پھر وہ لبرل بھی ہو جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز MWM اور سنی اتحاد کونسل، یہ چونکہ مذہبی پیورلی ان کی ڈیزائننگ ہے، مذہبی سیاسی جماعتیں، بیس میں مذہب ہے اور پھر سیاست ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے کہ وہ اپنے منشور سے کس طریقے سے پیچھے ہٹتے اور کس طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈر دا امبریلا آپ جو مرضی کریں. سو ان دونوں جماعتوں کے لیے بھی مسائل مستقبل میں پیدا ہوں گے. جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت عرصے کے بعد آپ کا وہ قابو میں آیا تھا جن مذہبی منافرت کا، میں اگین کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن انسٹیگیشن ضرور ملے گی. اس میں جو باقی ریمیننگ اس اتحاد سے رہ جانے والی جماعتیں ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے سوچ اور فکر کے اعتبار سے، وہ لوگ جو ہے پھر ایک عجیب پاکستان کے اندر جو بہت ٹائم کے بعد آپ کا ایک بند ہوا تھا سلسلہ مذہبی منافرت کا، تو اس کو ہوا ملے گی جو کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے جو سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی خوفناک ہے. اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، مطلب طالب علم کی حیثیت سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہوگی. میری اس میں ایک رائے تھی کہ محتشم صاحب، پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کو تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، نشان ان کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ فلور آف دا ہاؤس آئے اور اپنے سیاسی عمل کا حصہ بنے اپنے منشور کے مطابق، کہ ان کو دے دینا چاہیے تھا. اور جو الیکشنز ہو گئے، ٹھیک ہے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے، ان کو ایک سزا مل گئی کہ وہ قومی انتخابات کے اندر جو ہے اس طریقے سے یا اس توانائی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. سو آلدو کہ یہ ریئیکشن ان کی فیور میں گیا کہ لوگوں نے چمٹا، جوتا، بینگن اس کے اوپر بھی ان کو جتوا دیا.
تو ایک عام عمومی رائے ہے کہ اگر بلہ ہوتا اور قومی نشان ایک ہوتا تو کیا رزلٹ آتے. میرا خیال ہے کہ رزلٹ یہی رہتا لیکن پبلک کو آپ نے انگیج بڑا کر دیا, پبلک کو ریئیکشن پہ مجبور کر دیا کہ پھر آپ گئے اور لوگوں نے لب کے طرح ضد میں ووٹ. ٹھیک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نارمل سچویشنز رہتی تو شاید جو ہے وہ نتائج ان کو نہ ملتے جو نتائج آج پاکستان تحریک انصاف کو اس پریشر کے ٹائم کے اوپر مل گئے. اچھا جی. تو وہ نارمل سچویشن آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی نارمل رہتا. اب یہ ماشاء اللہ کافی ٹرن آؤٹ آپ کا بہت اچھا آیا. ہم چونکہ آپ اور ہم فیلڈ میں تھے اور کور کر رہے تھے, تو میں نے تو کم از کم 2003 سے جو اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز کیا, اور 2003 پھر 8 اور 13 اور دین پھر 18 اور 24 کے انتخابات, 5واں میں الیکشن کور کر رہا تھا جرنلسٹ. تو میں نے پبلک کو اپنی صحافتی زندگی میں اتنا انچارج اور اتنی بڑی تعداد میں نکلتے نہیں دیکھا. تو یہ ایک وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کر دینا چاہیے تھا, اگر ان کو نشان ابھی بھی کر دینا چاہیے کہ آپ ان کو اپنی فکر اور نظریے کی بنیاد پہ آنے دیں. ابھی بھی بیسیکلی وہ یہ سارا گیم پلان تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ وہ مخصوص نشستیں مل جائیں ان کو. جی جی. خواتین کی جو نشستیں ہیں یا وہ مائنورٹیز کی نشستیں وہ مل جائیں. اگر وہ نشستوں والا نہ ہوتا وہ تو کبھی بھی اس پہ تو نہیں جوائن کرتے جی. ایسی جماعتوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے تھا. ابھی بھی ان کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کو چاہیے کہ ابھی وہ اس پہ ریکویسٹ کریں. میٹل میں میری انفارمیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں الاٹ کی جائے. اچھا اس میں دیکھیں, اس میں اس کو نیگیٹو سائنس ان سینس آف یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا استحقاق مذہبی جماعتوں کو سیاست کرنا نہیں ہے, ان کو کرنا چاہیے. بٹ دیکھیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو منتخب رکن اسمبلی ہے وہ قومی کا ہے یا صوبائی کا. اس نے جو الیکشن لڑا یا اس کے ساتھ جو اس کو 17,000 سے ابو یا لاکھ کا ووٹ پڑا یا جتنے ہی پڑے, وہ اس فکر کو نہیں پڑھے, اس نظریے کو وہ جا رہے جس میں وہ جا رہے. وہ فکر وہ ڈائنامکس اور ڈائریکشن ہی ڈفرینٹ ہے. اب آپ جب اپنا اٹھا کے مینڈیٹ سارے کا سارا وہ جو عوامی رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی ووٹ کیا ہو بٹ میں اس مذہبی فکر کے مماثلت نہیں رکھتا ہوں, یا ان دونوں کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا ہوں, یا اس میں 2-3 اور فکریں آ جائیں, یا میں خود کو یہ سمجھتا ہوں مطلب میری مراد ایک عام پاکستانی کی بات ہو رہی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار مذہب سم تھنگ ایلس اور سیاست سم تھنگ ایلس. ہم اگر اس کو مطلب ہے کہ ڈفرینشیٹ کر کے آگے چلیں تو آپ ایک مینڈیٹ کی کسٹوڈین کیسے بن سکتے ہیں؟ اس مینڈیٹ کا جو لاکھ کا ووٹ آپ کو پڑ گیا اور وہ تو ایک عام پاکستانی نے دیا, اور اس کا ڈریم تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہونا چاہیے, اور آپ کسٹوڈین سم تھنگ کوئی اور بن جائے, تو یہ اس اعتبار سے تھوڑا سا وہ ہے. لیکن پاکستان کی تمام اب یہ MWM ہے, سنی اتحاد کونسل ہے, ان کی اگر پرسنل نشستوں کو آپ دیکھیں تو یہ ایک جبکہ جو پارلیمانی جو سربراہی ملے گی ان کو آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ درجنوں اراکین اسمبلی کی, ٹھیک ہے, 7-8 درجن سے زائد جو ہے اب اراکین کو کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے. سو یہ تھوڑا سا مذاق سا لگ رہا ہے. حال تو کہ راستہ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس, وہ مرتے کیا نہ کرتے والی سچویشن میں. تو اس میں میرا خیال تھا کہ اعلیٰ عدلیہ کو تھوڑا سا اس میں اپنا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا, اوورآل منظرنامے کو, اور گنجائش پیدا کر دینی چاہیے. اوکے, اب جو میجارٹی جو سین نظر آ رہا ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ بنا رہی ہے. صدر بھی ہو گیا ہے, چیئرمین سینٹ بھی ہو گیا ہے, وزیر اعظم بھی ہو گیا ہے, صوبے بھی ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, بندربانٹ بھی ہو گئی ساری ان کی. تو اب ڈلیور کرنا ہے. محتشم صاحب میں آپ کو یہ لکھ لیں, آپ یہ نوشتہ دیوار ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہے. ابھی جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک پولیٹیکل اقتدار کا منظرنامہ دھندلا ہے ہر طرف سے. ابھی صرف ڈائلاگ پروسیس فیز کے اندر چل رہا ہے. حکومت وفاق کی سنبھالیں پیپلز پارٹی یا سنبھالیں نون لیگ یا مل کے سنبھالیں, یا دوسری سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی مرکل ہو جائے اور ان کو مل جائے. آپ کے پاس اب چانس نہیں رہا کوئی ایک دوسرے پہ الزام, اور وہ جی میں نے نہیں کیا, وہ جی میں 40 سال کا گن تھا, وہ کہیں جی 3.5 سال کا گن تھا. عوام کے اوپر ظلم اب لوگ برداشت نہیں کریں گے. اب آپ کو ڈیلیوری کے بغیر یو نیور بھی مطلب کمپرومائز آپ ہو نہیں سکے گا کہ آپ لوگ آپ کو برداشت کریں. میری ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے رائے ہے کہ لوگوں کے جو معاشی سقت ہے وہ دم توڑ چکی ہے.
پاکستان کا جو معاشی منظرنامہ ہے اس کے اوپر اتنا بڑا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ اب آپ کو کسی بھی صورت میں ڈیلیوری دینی ہے. اب آپ کے سامنے ہے محتشم صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ جو وفاقی حکومت کا ہار ہے یہ ہم نون لیگ کے گلے میں ڈالتے ہیں. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں نہیں تھینک یو سو ویری مچ, یہ ہم آپ کو ڈالتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو, بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ گیم میں آنا چاہتی ہے اسے پتہ ہے کہ اب چانس نہیں ہے. اب لوگ جو ہے اتنا ریٹیلیٹ کریں گے, بڑا مشکل سا سین ہے. فرض کریں کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے گورنمنٹ فارم کر لیتی, آپ کو ایک طاقتور ترین جو ہے پولیٹیکل شعور کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنی, جو آپ کے مد مقابل کھڑا, جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کی صورت میں حال دو کہ وہ MWM میں چلے جائیں یا سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں یا کوئی اور دو پولیٹیکل پارٹیاں لائن کر لیں اس میں چلے جائیں, وہ ایک فکر کا سامنا ہے. آپ کو خالی باتوں سے یا لفاظی سے آپ اس فکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یو مسٹ ہیو ٹو ڈیلیور. آپ کو ایک نیریٹو خالی بیانیہ کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہا جا سکتا پولیٹیکلی, آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا اور نو چانس. ڈیلیور کرنے کے لیے بیسک 3-4 اصول ہیں. ان میں سے آپ مجھے بتائیے گا کہ جی یہ جو دونوں گورنمنٹیں ہیں, دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ جب کمبائن ایفرٹس کر رہی ہوں گی اس میں سے یہ اس 4 میں سے کس پوائنٹس کو کمپلیٹ کر سکتی ہے؟ نمبر 1 ٹیکس کلیکشن کو بڑھانا ہے, نمبر 2 مافیا سے فائٹ کرنا ہے, نمبر 3 ایکسپینس کو کٹ کرنے ہیں, اور اپنی انکم کو ریونیوز کو بڑھانا ہے. یہ دونوں اس 4 کو کیے بغیر, ایڈریس کیے بغیر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک مسئلہ حل کر کے دکھا دیں, آپ پیاز کے ریٹ کو کنٹرول کر کے دکھا دیں, اگر یہ 4 آپ نہیں کرتے, آپ آدمی کو روزگار مہیا کروا دیں, کچھ بھی کر دیں, آپ جب ان 4 میں سے کسی ایک کو بھی مس کریں گے نا جی آپ رزلٹ نہیں نکل سکتے. میں آپ کو بتاؤں کہ محتشم صاحب کہ یہ جو 4 پوائنٹس آپ نے ذکر کیا جس میں ٹیکس کلیکشن ہے, بنیادی طور پہ ہے جو مافیا سے فائٹ, آپ کو مافیا سے فائٹ ہے, آپ کو شوگر مافیا, آٹا مافیا, بہت سارے مہنگائی مافیا ہے اور بلیک میلنگ مارکیٹنگ, یہ سارے. دیکھیے آپ کو اکانومی کو 2 اینڈ سے, اب آپ کو 2 فیزز میں آپ کو پیرل ورک کرنا پڑے گا. ایک تو یہی کہ یہ ٹیکس کلیکشن کو بہتر کریں, کرپشنز کو روکیں, جو اس سے بڑا ہے کہ اخراجات کو روکیں. جو فاؤنڈیشن آپ گورنمنٹ کے نام پہ آپ ایک دوسرے کے تادیوں کو رام کرنے کے لیے کہ جی آپ 3 بندے ہیں کل نشستیں ہیں, تو تینوں کے تینوں وفاقی وزیر بن گئے اور پھر ان کو پروٹوکول پہ اربوں لگ گئے, اور یہ 8 لاکھ روپیہ ایک دن کا پی ایم ہاؤس کا خرچ ہے, ایک دن کا 8 لاکھ روپیہ. اب آپ کو نا میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اب آپ نے ڈیلیورنس, ہم نے تو چلیں وہ سب کی ایک بتا دیں گا ڈیلیور کرنا پڑے گا. ڈیلیورنس کی پھر جب آپ شیٹ بچھاتے ہیں تو اس ڈیلیورنس میں ٹیکس کلیکشن بھی آئے گی, اس میں سارے وہ پوائنٹس کا ذکر کرنا ہے. دیکھیے ایک بات بڑی کلیئر ہے, پاکستان کا جو معاشی صورتحال جس صورتحال پہ آپ ہیں, آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہینکا پھینکی ہو کوئی کسی بھی نوعیت کی. یقین مانیں گے اب آپ کے انٹرنیشنل ادارے بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, صرف اس وجہ سے کہ آپ ہر دفعہ لفظی جمع خرچ کرتے ہیں, جبکہ ان ایکچوئل جو ہے آپ کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور عمل کچھ اور ہوتا ہے. وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی آپ عوام پہ ٹیکس امپوز کرنے کے لیے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں, جی مارو جی ان کے اوپر بجلی کے بم, مارو جی ان کے اوپر گیس کے بم, پیٹرول کے بم, اپنے اخراجات کو آپ کی موت پڑتی ہے آپ کو. تو سو یہ دس از دا ٹائم, اور یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, ان میں ول ہے کہ باپ کو بھی کرنا پڑے گا. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ ان کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں. کوئی بھی حکومت فارم کر لے, وہ نون لیگ کر لے, پیپلز پارٹی کر لے, مل کے کر لیں, تحریک انصاف کر لیں, اب بدماشی نہیں چلے گا. سر دیکھیں اب ہم نے نا دیکھا ہے لوگوں کے اندر, یقین کریں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک کیپیسٹی ہے نا, وہ کیپیسٹی اینڈ ہو گئی. عام آدمی کی جو ٹالرنس کیپیسٹی اینڈ ہو گئی. اگر آپ نے ملک کو کسی خدا نخواستہ داخلی بڑے انتشار سے بچانا ہے نا, تو آپ کو جو فارم آف گورنمنٹ لگانا پڑے گا وہ پیورلی لوگوں کی فلاح کو بنیاد کرتے ہوئے کہ اگر آپ ٹیکس کلیکٹر ہیں, پیرالل اپنی عیاشی کے اوپر قدغن لگا کے ڈیلیوریس عوام کی طرف کا رخ نہیں موڑیں گے, آپ عوام کے غیظ و غضب سے بچ نہیں سکیں گے, کسی صورت نہیں بچ سکیں. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. یاسر صاحب نے ہوپ دلائی ہے کہ جی ان پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, یہ کٹھے مل کے حکومت بنائیں یا انڈیپینڈنٹلی حکومت کریں, تو یہ ان کو پاس ابھی یہ بہانہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے فلاں کی حکومت کا گند صاف کرنا ہے تو 5 سال لگ جائیں گے, اس کے بعد ہم ڈیلیور کریں گے. یہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے.
ان کو عوام کو کچھ ڈلیور کریں گے تو یہ زندہ رہ سکتے ہیں، ایوان میں رہ سکتے ہیں، ادروائز عوام ان کو کک آؤٹ کرے گی۔ میرا بھی ان سے اختلاف ہے، میں کہتا ہوں کہ ان میں یہ سارا کچھ کریں گے تو زندہ رہیں گے، لیکن ان میں ول نظر نہیں آ رہی۔ یہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جی یہ ان میں یہ ول نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں ول ہے اور نہ پیپلز پارٹی میں ول ہے کہ یہ اگر 16 مہینے اقتدار میں رہے ہیں، اس کے بعد یہ اب بھی جنہوں نے منشور دیے ہیں، مسلم لیگ نون نے جو منشور دیا ہوا ہے نواز شریف نے، یا جو بلاول نے دیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم گھر دیں گے، ہم سولر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ آپ اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے، اس پہ ایڈریس بہت کم لوگوں نے کیا ہے اور بہت کم پورشن میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ یہ آج کا پروگرام جیسے سب آپ کا اگین شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ٹائم نکالتے ہیں، بہت ہیکٹک جاب ہوتی ہیں آپ کی، لیکن پھر بھی آپ ہمارے ٹائم نکالتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھ سے ان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔